السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوفل، یہ پسٹل چلتی کیسے ہے؟ نوفل ابھی ڈیوٹی سے واپس گھر آیا تھا۔ شانزے اس کا یونیفارم وارڈ روم میں رکھتی ہوئی اس کا پسٹل ہاتھ میں لے کر پوچھنے لگی، جو کہ بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی دراز میں ہر وقت موجود رہتا تھا۔ یہ نہیں شور گھر آیا ہے تو اس کے قریب آ کر اس کی خاطر مدارت کرو، اس کی تکان اتارنے کا کچھ سامان کرو، الٹا پسٹل چلانے کے بارے میں پوچھ رہی ہو۔ یار تم میں رومانس نام کے جراثیم بھی موجود ہیں کہ یا نہیں؟ نوفل شانزے کے پاس آ کر اس سے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ نہیں، سارے رومانس کے جراثیم تم میں جو آ گئے ہیں، میں نوٹ کر رہی ہوں، تم دن بدن بہت ہی بیہودہ ہوتے جا رہے ہو۔ بتاؤ نا پسٹل کیسے چلتا ہے؟ شانزے ضد کرتی ہوئی نوفل سے دوبارہ پوچھنے لگی۔ نوفل نے شانزے کے ہاتھ سے پسٹل لیا، اس کا چیمبر کھول کر دکھایا، اس کے بعد جہاں سے ٹریگر دباتے ہیں نوفل اسے بتانے لگا۔ اب بتاؤ کس کی جان لینے کا ارادہ ہے؟ نوفل پسٹل واپس دراز میں رکھتا ہوا شانزے کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ اوف، اب میں اتنی بھی ظالم نہیں ہوں، میں تو بس اس لیے پوچھ رہی تھی کہ ایک پولیس والے کی بیوی کو اتنا تو معلوم ہونا چاہیے۔ شانزے مسکراتے ہوئے نوفل کو کہنے لگی، میرے لیے تو ظالم ہونا کتنا مشکل ہے۔ مجھے آج رات اپنے ساتھ نائٹ ڈیوٹی لگانے دینا، کیونکہ کمشنر صاحب اپنی دوسری بیوی کے ساتھ گھومنے پھرنے چھٹیوں پر گئے ہیں، اس لیے ان کی طرف سے نو ٹینشن، نو پنگا۔ نوفل شانزے کو باؤں کے احسار میں لیتا ہوا بولا تو شانزے اسے آنکھیں دکھانے لگی۔ روم کا دروازہ بجا۔ آپ سے ملنے کوئی آیا ہے، کہہ رہا تھا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون ہے؟ نوفل دروازہ کھولنے گیا تو اقبال اسے بتانے لگا، ہاں انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ اور چائے کا انتظام کرو۔ نوفل اقبال کو کہتا ہوا ڈرائنگ روم کا رخ کرنے لگا۔ کیا نمیر بھائی یا نہال بھائی میں سے کسی کو آنا تھا؟ شانزے نوفل سے پوچھنے لگی، کیونکہ اس کے دوست صرف یہی دو تھے۔ نہیں، ان دونوں میں سے کوئی نہیں ہے، آدھے گھنٹے میں فری ہو کر آتا ہوں، شام کی چائے پھر ایک ساتھ پئیں گے۔ نوفل شانزے کو کہتا ہوا ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ آپ بے فکر ہو کر پوری کارروائی کرو، آرام سے کرو، پولیس ہمیشہ کی طرح 2 گھنٹے سے پہلے وہاں نہیں پہنچے گی۔ شانزے نوفل کو ڈرائنگ روم میں اس کا موبائل دینے آئی تو نوفل کی آواز اس کے کان سے ٹکرائی۔ ڈرائنگ روم میں پردہ ڈلا ہونے کے باوجود وہ یہ تو نہیں دیکھ سکی کہ نوفل کس سے بات کر رہا ہے، لیکن ان کی گفتگو بآسانی سے سن سکتی تھی۔ ہاں، آپ جیسے افسر موجود ہوں تو ملک صاحب کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ملک صاحب کی طرف سے یہ آپ کے لیے چھوٹا سا نذرانہ ہے۔ شانزے کو کسی آدمی کی آواز سنائی دی۔ کیا سائد صاحب دن بدن نوٹوں کی گڈی کا سائز چھوٹا ہوتا جا رہا ہے؟ ذرا ملک صاحب کو یاد دلائے، نوفل ان کے وفادار اور رازداروں میں سے ہیں۔ شانزے کے کان میں نوفل کی آواز ابھری، لیکن ساتھ ہی نوفل کا موبائل بجا جو کہ شانزے کے ہاتھ میں تھا۔ اس سے پہلے وہ موبائل کی کال کاٹتی، ڈرائنگ روم کا پردہ ہٹا کر نوفل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا کر رہی تھی جہاں پر؟ نوفل ماتھے پر لاتعداد شکنیں لائے شانزے کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ یہ تمہارا موبائل بیڈ روم میں رہ گیا تھا، میں نے سوچا تمہیں دے دوں۔ ایک لمحے کے لیے نوفل کے چہرے کے تصورات دیکھ کر شانزے گھبرائی اور اس کے طرف موبائل بڑھا کر بولنے لگی۔ نوفل نے سنجیدگی سے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا۔ بیڈ روم میں جاؤ واپس۔ نوفل کا انداز وارننگ کرنے والا تھا، ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں بے پناہ سنجیدگی تھی۔ شانزے کچھ بھی کہے بغیر اپنے بیڈ روم میں واپس چلی گئی۔ شام 7 بجے کا وقت ہے جب بادلوں کی گڑگڑاہٹ شروع ہوئی۔ انایا جو کہ دوپہر سے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، بادلوں کے گرجنے سے سہم گئی۔ موسم کے آثار دیکھ کر وہ کارلس ہاتھ میں اٹھائے وہ نمیر کا نمبر کافی دیر سے ٹرائی کر رہی تھی۔ زمین پر پڑتے بارش کے چینٹے اب تیز بارش میں بدل گئے۔ انایا اٹھ کر اپنے کمرے کی کھڑکی بند کرنے لگی۔
وہ کھڑکی بند کر کے پلٹی تو اچانک کمرے میں چار سو اندھیرا پھیل گیا۔ لائٹ جا چکی تھی۔ بادلوں کی گڑگڑاہٹ اور بجلی کی آواز عنایا کو خوف میں مبتلا کرنے لگی۔ نمیر پلیز آ جائیے۔ عنایا نے وہیں کھڑے ہو کر رونا شروع کر دیا۔ اتنے میں بیڈ روم کا دروازہ کھلا۔ عنایا کیا ہوا؟ تم پریشان مت ہو، میں یہی ہوں، اٹھو، اپنا ہاتھ دو مجھے۔ نہال اس کے رونے کی آواز پر جنریٹر کھولنے کی بجائے ٹارچ لائٹ لے کر عنایا کے پاس نمیر کے بیڈ روم میں آیا۔ وہ سہمی ہوئی زمین پر بیٹھی تھی۔ نہال نے اس کے آگے ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، آپ نمیر کو کال کریں، ان کو گھر بلائیں پلیز۔ عنایا نہال کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر روتی ہوئی بولی، نمیر نے اسپتال سے نکلنے سے پہلے مجھے انفارم کر دیا تھا وہ پہنچنے والا ہوگا۔ تم پریشان مت ہو اور اٹھو جہاں سے۔ نہال اب جھک کر عنایا کو خود اٹھانے لگا۔ عنایا روتی ہوئی اب تیز بارش کو دیکھ کر نمیر کے جلد گھر آنے کی دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی۔ عنایا 2 منٹ رکو، میں جنریٹر آن کر کے آتا ہوں۔ شاید لائٹ جانے کی وجہ سے وہ مزید خوف زدہ تھی۔ تبھی نہال عنایا سے کہنے لگا، نہیں نہیں، ابھی آپ یہیں رکیے، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا۔ عنایا خوف کے مارے نہال کا بازو سختی سے پکڑ کر بولی۔ نہال نے ایک نظر اپنے بازو پر ڈالی، دوسری نظر عنایا کے خوف سے سہمے چہرے پر۔ اوکے، میں کہیں نہیں جا رہا، تم پریشان مت ہو، میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ نہال نے عنایا کو دونوں بازوؤں سے تھاما۔ بارش کے دوران بادل ایک بار پھر زور سے گرجا۔ عنایا سر جھکا کر رونے لگی۔ عنایا ویسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا۔ نمیر عنایا کو پکارتا ہوا تیزی سے اندر آیا، مگر کمرے کے اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ نمیر کے ہاتھ میں موجود فلیش لائٹ عنایا اور نہال کے اوپر تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب کھڑے تھے۔ نہال نے عنایا کو دونوں بازوؤں سے تھاما ہوا تھا۔ نمیر، شکر ہے آپ آ گئے ہیں، میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اپنے نام کی پکار اور فلیش لائٹ کی تیز روشنی پر عنایا تیزی سے نمیر کی طرف بڑھی اور اس کے سینے سے جا لگی۔ نمیر نے عنایا کو دونوں بازوؤں سے تھام کر خود سے الگ کیا۔ وہی لائٹ بھی آ گئی۔ اس وقت عنایا کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں تھے، جسے نمیر نے غصے میں نظر انداز کر کے عنایا کو بیڈ پر دھکا دیا۔ کیوں آئے ہو تم میرے بیڈ روم میں؟ نمیر نہال کی طرف آتا ہوا پیشانی پر بل لائے اس سے پوچھنے لگا۔ وہ رو رہی تھی، ڈر رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے اسے ڈر لگتا ہے بارش سے؟ نہال نمیر کو دیکھتا ہوا جواب دینے لگا، جبکہ عنایا بیڈ پر بیٹھی اب بارش کے ساتھ ساتھ نمیر کے غصے سے بھی مزید خوف زدہ تھی۔ ڈر رہی تھی نا، مر تو نہیں جاتی ڈر ڈر کر۔ تم کو معلوم ہے نا کہ وہ میری بیوی ہے، تم دور رہا کرو اس سے۔ نمیر نے غصے میں چیختے ہوئے نہال کو پیچھے دھکا دیا۔ وہ 4 قدم پیچھے ہوا۔ اب نمیر بیڈ پر بیٹھا عنایا کی طرف بڑھا۔ کیوں ڈر لگ رہا تھا تمہیں بارش سے؟ کیا کرتی ہے تمہیں یہ بارش؟ آج بتاؤ مجھے۔ نمیر روتی ہوئی عنایا کو بازو سے کھینچ کر بیڈ سے اٹھانے لگا۔ تو نمیر کو کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیے مجھے۔ نمیر عنایا کا بازو پکڑتا ہوا اسے کمرے سے باہر لے جانے لگا۔ تبھی عنایا رونے کے ساتھ خوف سے اکلاتی ہوئی بولی، نمیر یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اس کا ہاتھ۔ نمیر عنایا کو گھر سے باہر لے جانے لگا۔ عنایا مسلسل روتی ہوئی نمیر سے اپنا ہاتھ چھڑا رہی تھی۔ نہال اس کے اور عنایا کے پیچھے آتا ہوا نمیر سے بولا۔ نمیر ایک دم رک کر بغیر عنایا کا ہاتھ چھوڑے نہال کی طرف مڑا۔ آج تم میرے اور میری بیوی کے بیچ میں مت آنا نہال۔ نمیر شہادت کی انگلی اٹھا کر نہال کو وارننگ کرتا ہوا بولا، نمیر نہیں، مجھے معاف کر دیں پلیز، ایسا مت کریں میرے ساتھ۔ نمیر نے جب عنایا کو گھر سے باہر نکال کر اندر سے دروازہ بند کیا تب عنایا روتی ہوئی دروازہ زور سے بجاتی ہوئی بولی، کیوں کر رہے ہو تم اس کے ساتھ ایسا؟ وہ ڈر رہی ہے، باہر کھولو دروازہ۔ نہال
اب چیختا ہوا نمیر سے کہنے لگا، وہ میری بیوی ہے، میں اس کے ساتھ جو چاہے کروں، تم مجھے آرڈر دینے والے یا پھر میری بیوی پر حق جتانے والے کون ہوتے ہو؟ جواب دو۔ نمیر بھی نہال کے سامنے اس کے انداز میں اس سے زیادہ چیختا ہوا بولا، اس پر حق کیوں جتا رہا ہوں؟ یہ تم اچھی طرح جانتے ہو یا پھر جان کر نظر انداز کر رہے ہو؟ تمہاری بیوی وہ بعد میں ہے، اس سے پہلے وہ میری منگیتر تھی۔ نہال نے نمیر کے قریب آ کر بے خوفی سے کہا۔ تب نمیر نے غصے میں آ کر اس کا گریبان پکڑا، آئندہ اگر تم نے میری بیوی کا نام اپنی زبان سے لیا تو میں تمہارے بھائی ہونے کا لحاظ کیے بنا تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ سنا تم نے؟ وہ اب بیوی ہے میری عزت ہے، اس کا خیال اپنے دماغ سے نکال دو نہال۔ نمیر نے غصے میں سرخ آنکھوں کے ساتھ نہال کا گریبان جھٹکتا ہوا بولا، اور اگر کل کو عنایا مجھے تم پر فوقیت دے تب کیا کرو گے تم؟ نہال اپنا گریبان ٹھیک کرتا ہوا آرام سے نمیر کی غصے کی پرواہ کیے بنا پوچھنے لگا، عنایا میری بیوی ہے اور مجھ سے محبت کرتی ہے، اپنے دماغ سے یہ فطور نکال دو نہال کہ وہ کبھی بھی تمہیں مجھ پر فوقیت دے گی۔ نمیر طنزیہ ہنستا ہوا اس کی خوش فہمی دور کرنے لگا، بالفرض اگر ایسا ہوا تو پھر کیا کرو گے تم؟ نہال نہ جانے اس سے کیا سننا چاہ رہا تھا، یا پھر وہ نمیر کے غصے کو ہوا دے رہا تھا۔ بالفرض اگر ایسا ہوتا ہے تب بھی میں عنایا کو تمہارے لیے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ اگر وہ میری جگہ تمہارے ساتھ کی خواہش کرتی ہے تو میں اسے بھی زندہ زمین میں گاڑنا پسند کروں گا۔ مل گیا تمہیں جواب، اب چلے جاؤ جہاں سے۔ نمیر مزید گلا پاڑ کر چیختا ہوا بولا۔ نہال خونخوار نظروں سے نمیر کو گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اسے اندازہ تھا وہ جتنی دیر وہاں کھڑا رہتا یا نمیر سے عنایا کو اندر بلانے کا کہتا، نمیر عنایا کو اتنی ہی دیر بیر کھڑا رکھتا۔ اپنے کمرے میں آ کر موبائل پاکٹ سے نکالتا ہوا منال کا نمبر ملانے لگا۔ کیا تم نمیر کے ساتھ کچھ وقت گزارنے میں انٹرسٹ ہو؟ میرا مطلب ہے پہلی محبت کو انسان چاہ کے بھی بھلا نہیں سکتا۔ کیا تم اس کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتی ہو؟ نہال اپنے بیڈ روم میں ٹہلتا ہوا منال سے پوچھنے لگا۔ دوسری طرف منال زور سے ہنسی۔ اوہ، تو یعنی تم عنایا کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہو؟ الٹا منال نہال سے پوچھنے لگی۔ میری چھوڑو، تم اپنی بات کرو، یوں تصویریں بنانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کل نمیر اسلام آباد کے لیے نکل رہا ہے، وہ کس ہوٹل میں اسٹے کرتا ہے یہ میں تمہیں نمیر کے اسلام آباد پہنچنے کے بعد بتا دوں گا۔ آگے تو ماشاءاللہ تم خود ہی سمجھدار ہو۔ نہال نے اپنی بات مکمل کر کے کال کاٹی۔ اسے بیر لائن میں کھڑی عنایا کا بار بار خیال آ رہا تھا اور ساتھ میں نمیر پر غصہ بھی۔ اگر منال نمیر کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کا راستہ خود صاف ہو جائے گا، اس کا بھائی بھی خوش، اور وہ تو عنایا کو دوبارہ پا کر بے انتہا خوش۔ اور اپنے فرض سے کتنے غدار ہو تم نوفل وارڈ روب کھول کے لاکر میں خاکی رنگ کا پیکٹ رکھنے لگا۔ تب شانزے کمرے میں آ کر بولی، کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ نوفل وارڈ روب کا دروازہ بند کر کے شانزے کے سامنے آتا ہوا بولا، جو تم سمجھنا نہیں چاہتے یہ پھر سمجھتے ہوئے بھی انجان بن رہے ہو۔ شانزے نوفل کو دیکھ کر جتاتی ہوئی بولی، دیکھو شانزے، یہ بات میں نے تمہیں پہلے بھی کہی تھی، میری جاب سے متعلق ہم دونوں کے بیچ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، یہ میرے آفیشلی میٹرز ہیں، ان سے تم دور رہو۔ نوفل دو ٹوک انداز میں شانزے سے بولا، نوفل تم ایک اچھے عہدے پر فیض ہو، تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں اپنے پیشے سے ایماندار ہونا چاہیے؟ شانزے اسے تحمل سے سمجھانے لگی۔ شانزے، میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں یہ تمہارے سوچنے کی بات نہیں ہے، تم ان سارے معاملات سے دور رہو۔ نوفل نے دوبارہ سختی سے شانزے کو اس ٹاپک پر کوئی بھی بات کرنے سے منع کیا۔ کمرے میں خاموشی ہوئی، بادلوں کی گڑگڑاہٹ کی آواز کمرے میں سنائی دی۔ مجھے خوشی ہوتی اور فخر بھی کہ میرا شوہر ایک ایماندار آفیسر ہوتا،
شانز نوفل کو دیکھتی ہوئی بولی۔ نوفل نے ہاتھ میں پکڑا ہوا اپنا موبائل کھینچ کر دیوار پر دے مارا۔ کیا بار بار ایمانداری کی رٹ لگائی ہوئی ہے تم نے اتنی دیر سے؟ کون ایماندار ہے آج کل کے دور میں؟ ایماندار انسان کو 2 وقت کی روٹی مشکل سے نصیب ہوتی ہے، اور میرا تعلق جس پیشے سے ہے وہاں ایمانداری پر صرف گولی ملتی ہے، سنا تم نے؟ نوفل تیز لہجے میں شانزے سے مخاطب ہوا۔ جن لوگوں سے تمہارے تعلقات ہیں نا، ان لوگوں سے وفاداری کی صورت میں بھی گولی ہی ملتی ہے۔ شانزے کو لگا اسے سمجھانا بیکار ہے، جبھی وہ کمرے سے باہر جانے لگی، مگر نوفل نے اس کا بازو پکڑا۔ جب کسی بات کے بارے میں علم نہ ہو تو بہتر ہے انسان خاموشی اختیار کر لے۔ اگر میری بیگ پر کوئی مضبوط سپورٹ نہ ہو تو 2 گھنٹے میں میرا ٹرانسفر کر کے مجھے کہیں بھی پھینکا جا سکتا ہے۔ ایمانداری کے نام پر گولی کھا کر کچھ حاصل نہیں ہوتا، یہ پیسہ میرے کام کا معاوضہ ہے۔ میں کوئی نچلا درجے کا افسر نہیں ہوں جو غریبوں یا مظلوموں کے خون پسینے کی کمائی سے اپنا حصہ مانگوں۔ میرے کچھ اصول ہیں، کچھ قاعدے قانون ہیں جن کے خلاف میں نہیں جاتا، نہ کسی دوسرے کو جانے دیتا ہوں۔ جس شعبے سے میرا تعلق ہے وہاں ایمانداری کا ڈنکا پیٹنے سے ایمانداری اپنے ہی گلے کا توپ بن جاتی ہے۔ تم ان باتوں کو نہیں سمجھو گی، اس لیے آئندہ کبھی اپنے اور میرے بیچ میں ان معاملات کو زیر بحث مت لانا۔ نوفل شانزے سے کہتا ہوا خود کمرے سے نکل گیا۔ بارش اب بھی زور و شور سے برس رہی تھی۔ شانزے خاموشی سے کھڑی کھڑکی سے باہر جل تھل سارا منظر دیکھنے لگی۔ نہال کے اپنے روم میں جانے کے بعد نمیر نے باہر کا دروازہ کھولا۔ انایا بارش کے پانی سے بچتی ہوئی دیوار کے ساتھ چپکی، اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے میں مصروف تھی۔ دروازہ کھولنے کی آواز سے انایا دوڑتی ہوئی نمیر کے پاس آئی۔ نمیر پلیز مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے، میں اب نہیں ڈروں گی بارش سے۔ وہ ابھی بھی خوف زدہ ہو کر روتی ہوئی نمیر کے دونوں بازو پکڑے اس سے کہنے لگی، تم بارش سے نہیں ڈرتی تو یہ بات جہاں کھڑے ہو کر نہیں بلکہ لائن میں جا کر کہو، پھر چلتے ہیں اپنے کمرے میں۔ وہ دونوں جہاں کھڑے تھے اوپر شیڈ کی وجہ سے دونوں ہی بارش کے پانی سے محفوظ تھے، جبکہ نمیر کی بات سن کر انایا رحم طلب نظروں سے نمیر کو دیکھنے لگی۔ آپ تو مجھ سے پیار کرتے ہیں نا، تو پھر کیوں اس طرح بول رہے ہیں؟ وہ روتی ہوئی نمیر کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں جبھی تم سے ایسا بول رہا ہوں، چلو میرے ساتھ۔ اور اس برسات میں کھڑی ہو کر بولا کہ تم بارش سے نہیں ڈرتی۔ نمیر اب اس کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا لائن میں لے جانے لگا۔ انایا رو رو کر زور سے چیختی ہوئی نمیر سے اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ چلو اب بولو کہ تم بارش سے نہیں ڈرتی۔ نمیر اس کے رونے کی پرواہ کیے بغیر اور اس کے خوف کو خاطر میں نہ لا کر اسے لائن میں لے کر آیا۔ اب وہ دونوں بارش میں پورے بھیگ چکے تھے۔ میں نہیں ڈرتی بارش سے، اب نہیں ڈروں گی، پلیز مجھے جہاں سے لے چلے نمیر۔ انایا روتی ہوئی نمیر کے سینے سے لگ کر بولی، جیسے اپنے آپ کو اس کے سینے میں چھپا رہی ہو۔ بادل زور سے گرجا تو نمیر نے اس کے گرد اپنے ہاتھ باندھے۔ انایا مزید سختی سے اسے جکڑے نمیر کے سینے میں منہ چھپائے رونے لگی۔ بتاؤ مجھے کیا کر رہی ہے یہ بارش تمہیں؟ نمیر اسے اپنے احسار میں لیتا ہوا انایا سے پوچھنے لگا، مگر وہ نمیر کے سینے سے لگی اب ہلکے ہلکے کانپ رہی تھی، معلوم نہیں سردی کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے۔ اس سے پہلے وہ نیچے گرتی نمیر اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ نمیر انایا کو بے ہوشی کی حالت میں کمرے میں لایا اور بیڈ پر لٹایا۔ انایا کے بھیگے ہوئے کپڑے دیکھ کر اس نے وارڈ روب سے اس کے لیے دوسرے کپڑے نکالے۔ آج جو بھی کچھ ہوا وہ اس کا قصوروار صرف نہال کو نہیں مانتا تھا۔ شام میں جب ثروت کا شوگر لیول کنٹرول نہیں ہوا تو ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق ثروت کو مزید 1 دن کے لیے اسپتال میں ایڈمٹ کرنا پڑا۔ ثروت کے دوست نے نمیر کو یقین دلایا کہ وہ ثروت کے پاس موجود ہے، اگر وہ چاہے تو تھوڑی دیر کے لیے گھر جا کر آرام کر سکتا ہے۔ تب نمیر اپنا اور انایا کا کل کا ٹکٹ کروا کر گھر کی طرف آ رہا تھا۔ راستے میں ہی
اسے موسم کے تیور دیکھ کر بارش ہونے کا اندازہ ہو گیا۔ اسے سب سے پہلا خیال عنایا کا ہی آیا، مگر شکر تھا کہ حمیدہ گھر میں موجود تھی، لیکن پھر بھی وہ جلد سے جلد عنایا کے پاس گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ جب وہ گھر پہنچا تو پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، یقیناً گھر کی لائٹ چلی گئی تھی۔ عنایا لازمی ڈر رہی ہوگی۔ نمیر فلیش لائٹ آن کرتا ہوا اپنے کمرے میں جانے لگا، تب اسے عنایا کی آواز آئی، نہیں ابھی یہیں رہیے، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیے۔ وہ یقیناً یہ جملہ حمیدہ کو نہیں کہہ رہی تھی۔ نمیر نے روم کا دروازہ کھولا تو وہاں نہال کے بے حد قریب کھڑی تھی، اور نہال اس کا بازو پکڑے۔ نمیر کو نہال کے ساتھ ساتھ عنایا پر بھی غصہ آیا۔ اگر آخر وہ کیوں اتنی لاپرواہ تھی، کیوں اس کے بھائی کے قریب اتنی قریب کھڑی تھی؟ آخر ایسا بھی کیا ڈر تھا؟ اور نہال اس کا اپنا بھائی، کیا وہ اپنی ساری شرم لحاظ بھول چکا تھا؟ آخر وہ اس بات کو سمجھتا کیوں نہیں تھا کہ عنایا اب اس کے بھائی کی بیوی ہے؟ نمیر کو ان دونوں پر ہی غصہ آنے لگا۔ نہال کو اچھی طرح جتانے کے بعد کہ وہ عنایا کو کسی صورت نہیں چھوڑے گا، ساتھ ہی وہ آج عنایا کا ڈر بھی نکالنے کا اور اسے اچھی طرح سبق سکھانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ کبھی بھی عنایا پر نہال کو لے کر شک نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اپنی بیوی پر، اس کی محبت پر اعتبار تھا۔ اسے معلوم تھا عنایا نے بارش کے ڈر کی وجہ سے نہال کو اپنے پاس روکے رکھا تھا، مگر 2 ماہ میں وہ نمیر کے نیچر سے بھی اچھی طرح واقف ہو گئی تھی، اور نمیر نے اسے واضح لفظوں میں بتا بھی دیا تھا کہ وہ اس کا نہال کے ساتھ ایک لمٹ میں بات کرنا پسند کرتا ہے، اور بس۔ عنایا کے گیلے کپڑے واش روم میں رکھنے کے بعد وہ عنایا کے ہاتھ پر نشان دیکھنے لگا کہ جلنے کا نشان تھا۔ اسے مزید عنایا کی لاپرواہی پر غصہ آیا۔ اس کے ہاتھ پر آئنٹمنٹ لگانے کے بعد اس کو کمفرٹر اڑاتے ہوئے نمیر نے عنایا کے چہرے پر نظر ڈالی۔ وہ ابھی بھی بے ہوش تھی۔ نمیر نے نہ چاہتے ہوئے بھی نہال کو میسج کیے، اسے سربت کے بارے میں انفارم کیا۔ آج رات سربت اسپتال میں ہی ایڈمٹ رہے گی، مگر اب وہ اسپتال جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا اور گھر میں ہی ریسٹ کرنا چاہتا تھا۔ نمیر خود بھی چیخ کر کہتا ہوا عنایا کے برابر میں لیٹ گیا۔ بارشوں کی وجہ سے جو تھوڑی دیر پہلے تھم چکی تھی، اب دوبارہ شروع ہو گئی۔ نمیر نے گردن موڑ کر عنایا کو دیکھا۔ وہ بے ہوشی میں خوف کے مارے سسکیاں لے رہی تھی اور اپنے ہاتھ سے بیڈ پر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ تب نمیر نے اس کا ہاتھ پکڑا تاکہ اسے احساس ہو وہ اکیلی نہیں۔ پھر اپنا تکیہ عنایا کے قریب کر کے عنایا کو خود سے قریب کر لیا۔ اب عنایا کی سسکیاں بند ہو چکی تھی، چہرے پر سکون طاری تھا، مگر بے ہوشی میں بھی اس نے نمیر کی شرٹ مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی۔ نمیر اپنا سن ہوتا بازو عنایا کے نیچے سے نکالنے کے بجائے ایسے ہی سونے کی کوشش کرنے لگا تاکہ عنایا کو مزید خوف محسوس ہو اور اسے یقین رہے کہ نمیر اس کے پاس ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ناول مظلوم لڑکی کی قسط نمبر 22 پسند آئی ہے تو پلیز کمنٹ کیجئے اور ہماری ویڈیو کو شیئر اور لائک کیجئے، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے کمنٹ میں بتائیے آپ کے شوق اور جذبے پر نیکسٹ ایپیسوڈ چھوڑ دیتے ہیں۔ جتنے کمنٹس لائک آئیں گے اس کے بعد اتنا ہی جلدی نیکسٹ جو ایپیسوڈ ہے اس کو اپلوڈ کر دیا جائے گا۔